عذاب کن وجوہات کی وجہ سے آتا ہے؟ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں، اس روایت کے ساتھ بھی یہ مسئلہ کہ بڑی مشہور روایت ہے اور آپ نے اسے بھی علماء سے سنا ہوگا، مگر ایک مرتبہ پھر سن لیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ عذاب اور قبر کے عذاب کی بات نہیں کر رہا، پہلی رات فشار قبر کا عذاب، قبر کی دیواریں جو اپنے درمیان لے کے دباتی، یہ عذاب کس لیے آتا؟ ملک الموت نے روح کو نکال دیا، گھر والوں نے کفن میں لپیٹ کے نماز جنازہ پڑھ کے قبر میں اتار دیا، قبر کو بند کر کے چلے گئے، اب اکیلا مومن ہے اور وہ رات آ رہی ہے جب اسے فشار کا عذاب ہوگا۔ مگر یہ عذاب کیوں آتا ہے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ پہلے سوال و جواب ہوتے ہیں پھر یہ عذاب آتا ہے، بعض میں ہے کہ پہلے عذاب آتا ہے پھر سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو میں پہلے اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ فشار پہلے ہوتا ہے سوال جواب بعد میں، اس اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن کا معاملہ الگ ہو، کسی مومن سے پہلے سوال ہو جائے بعد میں عذاب آئے، کسی کو پہلے عذاب مل جائے سوال بعد میں ہو۔ تو بہرحال منکر و نکیر کے سوال کی تفصیل وہ بعد میں، پہلے فشار قبر۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی اور بڑے عظیم صحابی سعد ابن معاذ، بڑے عظیم صحابی، ان کی عظمت کا اندازہ اس سے کریں کہ یہ واحد صحابی، آل محمد کے مسئلے کو تو علیحدہ ہی سمجھا جائے، اصحاب میں سے واحد صحابی کہ جب یہ پیغمبر کے پاس مسجد میں آتے ہیں تو پیغمبر سارے صحابیوں کو حکم دیتے ہیں کہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرو، اور خود ان کے استقبال کے لیے چل کے مسجد کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ باقی اور آنے والے کبھی پیغمبر نے ان کا دروازے پہ استقبال کیا، مگر ہمیشہ یہ صرف سعد ابن معاذ جن کو یہ سعادت ملی کہ ہمیشہ رسول ان کے استقبال کے لیے در مسجد پہ جائیں گے، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ مگر پیغمبر اسلام سے اتنی محبت تھی کہ رسول کی خاطر سرداری چھوڑ دی، اور پیغمبر نے ان کو دو ایسی حدیثوں کے ذریعے سے فضیلت عطا کی کہ ان کے زمانے کا ہر مسلمان کہتا تھا کاش یہ فضیلت ہم کو ملتی۔ یا سعد انت شاہن فی عنق الکافرین، اے سعد تم کافروں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی ہو، یعنی جب تک تم زندہ ہو کافروں کو آرام نہیں، تمہارے وجود سے کافر مصیبت میں ہے، کافروں کو مصیبت میں مبتلا کرنے والے۔ یدخلو بشفاعتک الجنہ مثل عدد حیوانات شعور بنی کلاب، دوسری حدیث۔ اے سعد قیامت کے دن تمہاری سفارش سے پروردگار اتنے گناہگاروں کو جنت میں داخل کرے گا جتنے قبیلہ بنی کلاب کے جانوروں کے بال ہیں۔ ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال، تو پورے قبیلے کے جتنے جانور ہیں سب کے جسم پر جو بال ہیں، اتنے گناہگار اکیلے ان کی سفارش سے جنت میں جائیں گے۔ کتنا بلند مقام۔ اور بدر و احد و خندق تینوں غزووں میں حصہ لیا۔ خندق کی جنگ میں تیر لگنے سے زخمی ہو گئے، جس کے نتیجے میں ان کو مدینے لایا گیا، اور اسی زخم سے انہوں نے شہادت پائی، یعنی شہید بھی ہے اور خندق کے شہداء میں ان کا شمار ہوتا۔ پیغمبر مسجد میں ہے، اطلاع آئی کہ سعد کا انتقال ہو گیا، رسول خود جاتے ہیں، سعد کے جنازے پہ حاضری دی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو پیغمبر جب کھڑے ہوئے تو عجیب طریقے سے آدمی پاؤں زمین پہ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے، پیغمبر نے صرف پاؤں کے پنجے زمین پہ رکھے اور باقی سارا پاؤں زمین سے بلند کیا، اور اسی طرح سے پوری نماز پڑھائی۔ اور عجیب بات یہ کہ نماز جنازہ کے شروع میں ایک مرتبہ اللہ اکبر ہے، پیغمبر نے 70 مرتبہ تکبیر پڑھی، 70 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور جب نماز جنازہ ختم ہو کے ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو اسلام میں پہلی مرتبہ یہ سنت لوگوں نے دیکھی کہ پیغمبر کبھی دائیں طرف سے جنازے کو کاندھا دے رہے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی آگے سے جنازے کو کاندھا دے رہے، کبھی پیچھے سے، یہاں تک کہ جنازہ جنت البقیع میں پہنچا۔ اپنے ہاتھ سے پیغمبر نے میت کو اتروایا، قبر کو بند کر اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالی اور کھڑے ہو گئے۔ کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول، آج آپ نے نماز جنازہ میں 70 مرتبہ اللہ اکبر کیوں کہا اور اتنے عجیب طریقے سے کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، سعد کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب نماز جنازہ شروع ہو رہی تھی آسمان پر فرشتوں کو حکم ملا، مصلوں پر سے کھڑے ہو جاؤ، خدا کی عبادت چھوڑو اور زمین پہ جا کے میرے اس بندے کی نماز جنازہ میں شرکت کرو۔
एक एक हजार फरिश्तों की जमात आ रही थी। 70 ऐसी जमातें आई, यानी 70,000 फरिश्ते। जब भी 1000 फरिश्ते आते मैं अल्लाह अकबर कहता, और फरिश्ते इतने ज्यादा हो गए थे कि मेरे लिए खड़े रहने का मौका न था, जगह न थी, इसीलिए पांव उठा के मैं खड़ा था। और तुम्हें क्या पता कि जब मैं नमाज जनाजा पढ़ा रहा था तो जिब्राइल का हाथ मेरे हाथ में था, जिब्राइल मेरे पहलू में खड़े थे। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल, फिर आप ये जनाजे को चारों तरफ जाके कांधा क्यों दे रहे थे? कहा कि तुम्हें क्या मालूम ये मरने वाला कितना बुलंद मर्तबत है। अरे इसके जनाजे को कांधा देने के लिए जिब्राइल और मीकाईल आए थे। जब वो दोनों आगे से कांधा देते मैं पीछे आ जाता, वो दोनों पीछे आते मैं आगे चला जाता, वो दोनों दाईं तरफ आते मैं बाईं तरफ जाता, वो दोनों बाईं तरफ जाते मैं दाईं तरफ आता। फरिश्ते कांधा दे रहे हैं, इसलिए रसूल चारों तरफ से आके कांधा दे रहे हैं। लोगों ने सुना इतना अजीम साहब, इतना अजीम साहब। फरिश्ते नमाज पढ़े, जिब्राइल रसूल के हाथ में हाथ, मीकाईल और जिब्राइल कांधा, इनकी शफाअत से इतने सारे जन्नत में जाएंगे। साद की माँ भी वहां मौजूद थी, साद की माँ भी वहां मौजूद थी। अच्छा, ये रिवायत भी उन रिवायतों में से एक है जिससे उलमा ने वो मसला हल किया कि हमारी शरीयत के अंदर औरतों के कब्रिस्तान जाने में कोई हरज नहीं। बाज मुसलमान फुक़हा ये कहते हैं कि औरत का कब्रिस्तान में जाना सही नहीं, लेकिन हमारी फ़िक़्ह के अंदर औरत के कब्रिस्तान जाने में कोई हरज नहीं, कराहियत भी नहीं, मकरूह भी नहीं। उसमें से एक रिवायत ये भी कि साद की माँ भी मैयत के साथ कब्रिस्तान में थी। जब अपने बेटे के इतने फजाइल सुने, बेख्तियार कहा साद हनीयन लका जन्ना, जन्नत तुम्हें मुबारक हो, जन्नत तुम्हारे लिए खुशगवार हो, जन्नत तुम्हारे लिए हनी हो, हनीयन लकल जन्ना, जन्नत मुबारक हो। इतना कहना था, पैगंबर ने रोक दिया, कहा कि तुमने ये कैसे कहा कि साथ जन्नत में? अल्लाह के रसूल आपने इतने फजाइल बताए, अब तो गुंजाइश ही नहीं। पैगंबर ने कहा तुम्हें क्या मालूम, कब्र की दोनों दीवारें आगे बढ़ चुकी और साथ इनके दरमियान फिशार का अजाब बर्दाश्त कर रहे हैं। कब्र की दीवारों के दरमियान साथ इब्ने मास को दबाया जा रहा, और वो कब्र की दीवारों के दरमियान इस तरह कि उनके जिस्म की हड्डी हड्डी में दाखिल हो रही, और तुम कह रही हो कि जन्नत मुबारक। सारे मुसलमान सन्नाटे में आ गए, सारा मजमा चौंक उठा। अरे इतना बड़ा सहाबी, रसूल इस्तिकबाल को खड़े हो जा, जन्नत में इनकी शफाअत से लाखों नहीं करोड़ों गुनाहगार जान। नमाज जनाजा के लिए फरिश्ते आसमान की इबादत बन करके उतर के आए, कांधा देने के लिए जिब्राइल और मीकाईल आए, और इनको भी फिशार कब्र का अजाब। अल्लाह के रसूल ये अजाब किस लिए मिल रहा? कहा फकत एक वजह से, बीवी के साथ इंतहाई सख्ती से गुफ्तगू करते थे, अखलाक के मामले में बीवी के साथ सही न थे। पैसे तो खुश अखलाक थे, बेहतरीन मुसलमान थे, लेकिन जैसा कि बाज लोगों का तरीका आपने देखा हो कि दुनिया भर के लिए उनके पास खुश अखलाकी, बीवी के साथ सख्ती से बात, झड़क के बाद, ताना दे के बाद, हमेशा ऐसा कि जैसे उस पर कोई इल्जाम लगाया जा रहा। साथ तो खैर ऐसे न थे, मगर सख्ती से बात करते थे, यानी कभी मुस्कुराकर नहीं, कभी नरमी से नहीं, कभी खुशगवार लहजे में नहीं। पैगंबर ने कहा सारी जिंदगी इनकी बीवी अपनी जगह इसे बर्दाश्त करती रही, मगर आसान नहीं होता इसको बर्दाश्त करना। तलवार का जख्म खाना आसान, जबान का जख्म ज्यादा मुश्किल। आज उस मजलूमा की वजह से इतने अजीम सहाबी रसूल को फिशार कब्र का अजाब मिल रहा, तो पता चला कि फिशार कब्र के अजाब की पहली वजह अखलाक की खराबी, और खास तौर पर घर वालों के साथ अखलाक की खराबी, यानी किसी मोमिन के दिल को दुखाना, किसी मोमिन के दिल को तकलीफ पहुंचाना। मैं अक्सर ये जुमला मजलिसों में पढ़ा करता हूं कि देखिए एक अजीब बात ये, पता नहीं कि ये बात कहां से हमारे जहनों में आ गई कि जब कभी हुकूक मोमिन बयान किए जाएं कि मोमिन का ये हक है, मोमिन के हक की अहमियत बताई जाए, और वो गुनाह बताए जाए जो मोमिन की वजह से हराम है। हुकूक मोमिन, मदद करो, हाजत पूरी करो, उसका दिल खुश करो, उसे राजी करो, उसे हदिये दो, सलाम में पहल करो, अगर वो कोई काम कर रहा है आगे बढ़ के मदद करो, देखो उसकी गीबत ना करो, देखो उसकी तौहीन ना करो, देखो उसे गाली ना दो, देखो उसे बुरा भला ना करो, तो हर सुनने वाला बहुत मुतासिर होता है। ये सब हमें करना चाहिए, मगर यह ख्याल दिल में नहीं आता कि ये हदीसें फकत गैरों के लिए नहीं, घर वालों के लिए भी, औलाद के लिए भी, बीवी के लिए भी, भाई बहनों के लिए भी। पहला ख्याल यही आता
کہ اس سے مراد پڑوسی ہے، عام مومن ہے، مسجد میں ملنے والے ہیں، ہمارے دوست ہیں، یہ ان کا حق ادا کرنا، جبکہ حقوق مومن میں جتنی باتیں بتائی گئی ان سب کا پہلا تعلق بیوی اور بچوں سے، اخلاق پہلے ان کے ساتھ، ان کی بھی توہین حرام، انہیں بھی برا بھلا کہنا حرام، ان کا بھی دل توڑنا حرام، ان کی مدد کرنا بھی ثواب، ان کے کام میں ہاتھ بٹانا بھی بہتر۔ مگر یہ عجیب بات کہ حقوق مومن کا سارا مطلب غیروں کے لیے لیا جاتا ہے، اپنوں کے لیے نہیں، اور یہی وہ بدترین گناہ جو دنیا میں تو شاید آپ کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ بیوی اور بچے تو شوہر اور باپ کے مقابلے میں کمزور مانے جاتے ہیں، وہ بولے تو کیا بولے، سارا معاشرہ ان کو برا بھلا کہے گا، لیکن قبر میں جانے کے بعد اس مظلومہ یا مظلوم اولاد کو تکلیف پہنچانے کا نتیجہ اس شخص کے سامنے آئے گا۔ جب سعد جیسا صحابی نہ بچ سکا تو ہمارا اور آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ آپ نے خندق کے شہید کا واقعہ سنا، خیبر کے شہید کا واقعہ سن لیں، فشار قبر کی دوسری بات آپ کے سامنے آئے گی۔ خیبر کا غزوہ، خیبر کی لڑائی اسلام کی اہم ترین لڑائیوں میں سے ایک ہے۔ ویسے بھی جہاد میں حصہ لینے کا انتہائی ثواب ہے اور شہید کے خون کے قطرے کا انتہائی بلند مرتبہ ہے پروردگار کے یہاں۔ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ ساری کائنات میں خدا کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے۔ کل میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ مولا سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے، امام نے 3 باتیں بتائیں۔ ایک دفعہ رسول سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے، رسول نے بھی 3 باتیں بتائیں۔ ایک مرتبہ خدا کے بارے میں رسول سے پوچھا گیا کہ خدا کو اس دنیا میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے، رسول نے کہا 6 چیزیں، اور ان میں سب سے پہلے شہید کے خون کا قطرہ۔ ادھر زمین پہ گرتا ہے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر خیبر کے شہید کی بات بھی سن لیں۔ خیبر کا ایک شہید ہے جس کا نام ہے مدغم، اور یہ شہید اس اعتبار سے باقی شہداء سے زیادہ فضیلت رکھتا کہ یہ پیغمبر اسلام کے غلام بھی تھے، یعنی پیغمبر اسلام کے گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے، رسول کے گھر میں ان کا آنا جانا، پیغمبر اسلام کے خدمت گار تھے۔ کیوں؟ علی کی غلامی اور خدمت کی وجہ سے۔ مدغم رسول کے غلام، رسول کے خدمت گزار، اس لیے ان کا مقام ویسے ہی بہت بلند ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ خیبر کے غزوے میں لڑے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بعد شہادت جب غزوہ ختم ہو گیا تو سارے شہداء کو دفن کیا جا رہا تھا۔ پیغمبر نے مدغم کی قبر الگ بنائی، پیغمبر کے خاص غلام الگ قبر بنائی۔ قبر بند کرنے کے بعد رسول آگے بڑھ گئے۔ پیغمبر اسلام قبر بنواتے جاتے ہیں، مسلمان ایک ایک قبر پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد مرنے والے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مسلمان اب مدغم کی قبر پہ آئے، مبارک ہو جنت، شہید بھی ہو، رسول کے غلام بھی ہو، جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہوگے، ہماری جانب سے مبارکباد لو اور ہمارے لیے دعا کرو۔ شہید مرتا نہیں، وہ ساری گفتگو سنتا۔ پیغمبر اسلام واپس آئے، کہا کہ تم مدغم سے یہ کہہ رہے ہو، مگر تمہیں کیا پتا کہ بیچارے کی اس وقت کیا حالت۔ لوگ چونک اٹھے، اللہ کے رسول شہید، اس کے بارے میں بھی یہ سوال کہ اس کی کیا حالت۔ پیغمبر نے کہا کہ ہاں تم سمجھ رہے ہو کہ یہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہو، مگر ادھر قبر بند ہوئی، فشار قبر کا عذاب شروع ہو گیا اور ساری قبر آگ سے بھر گئی اور قبر کی دیواریں اس کو اپنے درمیان لے کے دبا رہی۔ اللہ کے رسول کا غلام، میدان جنگ کا شہید، پیغمبر اسلام اپنے ہاتھ سے دفن کرے، رسول نماز جنازہ پڑھے اور اسے فوراً فشار قبر آئے، چند گھنٹے بھی نہیں کہ بھئی شام کو آتا، فوراً۔ اللہ کے رسول ان کا قصور کیا ہے، غلطی کیا ہے؟ کہا کہ ایک غزوے میں، ایک جنگ میں مال غنیمت جمع ہو رہا تھا۔ اسلام کا ایک دستور ہے کہ جنگ کے دوران جس مجاہد کو کافر کا جو مال ملے وہ اپنے قبضے میں لے لے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد رسول ایک جگہ مقرر کرتے ہیں کہ سارا مال لا کے یہاں جمع کرا دو۔ اس کے بعد پہلے اس میں سے خمس نکالا جاتا ہے، اللہ اور رسول و امام کا حصہ، باقی سارے مجاہدوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ مدغم کے بارے میں رسول نے کہا کہ ایک غزوے میں سارا مال غنیمت جمع کیا گیا، انہوں نے بھی کئی چیزیں جمع کرائیں، مگر ایک چادر ایک کافر کی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ چادر کے یہ مستحق، یعنی ان کے پاس چادر نہیں، یہ چادر جو ہاتھ میں آئی
تو انہوں نے سوچا کہ مال غنیمت میں سے مجھے حصہ ملے گا، پتہ نہیں کیا ملے، سب ایک جیسی چیزیں تو ہے نہیں، کسی کو چادر ملتا ہے، کسی کو کپڑے ملتے ہیں، کسی کو پیسے ملتے ہیں، اور میں چادر کا حقدار، اگر ایک چادر میں رکھ لوں جبکہ میرا حق بھی ہے، مجھے ملے گی بھی بعد میں، تو کیا حرج۔ وہ مال غنیمت کی چادر کو چھپا لیا، اس کے نتیجے میں آج یہ فشار قبر میں مبتلا۔ شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا، لیکن اگر کسی کا قرضہ اپنی گردن پہ لے گیا وہ معاف نہیں ہوتا، قرضے میں خمس بھی آ جاتا، قرضے میں حق و ناز بھی آ جاتا۔ تو مدغم کو عذاب کیوں آیا؟ ایک چادر 2 روپے 4 روپے 6 روپے کی اس زمانے کے اعتبار سے، وہ بھی کافر کا مال، مگر خمس نکالنے سے پہلے اپنے قبضے میں لے لیا، اب اس کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا۔ سعد ابن معاذ کو قبر کا عذاب کیوں ملا؟ بیوی کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی زبان سے تکلیف پہنچا رہے۔ مدغم کو عذاب کیوں ملا؟ مومن کے مال کو نقصان پہنچایا۔ یہ سارے مومنوں کا مشترکہ مال، ایک چادر بھی اس میں سے لے لینا، سب کے حق کو نقصان پہنچانا۔ تو قبر کا عذاب، فشار قبر کا عذاب، ابھی ہمارا موضوع عذاب قبر نہیں، وہ بات کی منزل، ابھی تو قبر کی پہلی گھڑی، قبر کے پہلے گھنٹے کا تذکرہ ہو رہا۔ حقوق الناس کی خاص اہمیت، زبان سے کسی مومن کو تکلیف پہنچائیں تو قبر میں فشار کا عذاب آتا، مال سے کسی مومن کو تکلیف پہنچائیں تو قبر میں فشار کا عذاب آتا۔ یہ 2 اسباب آج ہوئے، اور کل آپ نے 2 وہ باتیں سنی جو قبر میں آرام پہنچاتی ہیں، سردیوں کی صبح کی نماز اور گرمیوں کے گرم روزے۔ تو 2 وہ چیزیں جو قبر کے عذاب کو دور کرتی ہیں، 2 وہ چیزیں جو عذاب قبر کو لے کے آتی ہیں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين